امید پیاس بچوں کی مجھ سے جڑی رہے، وہ چاہتا تھا مشق سکینہ بچی رہے، یوں تیر روکتا رہا اپنی جبین سے، دل بازوں کے اترا ہے عباس زین سے، بابا کا زخم یاد ہے گہرا تھا کس قدر، ایسے ہی تھا دو نیم میرے باوفا کا سر، حیدر کی طرح خون تھا جاری جبین سے، دل بازوں کے اترا ہے عباس زین سے، ایک آنکھ میں تھا تیر تو ایک آنکھ میں لہو، کھینے کی راہ ڈھونڈ رہا تھا وہ چار سو، ایک گرز نے گرا دیا ایک گرز نے گرا دیا بے کس کو زین سے، دل بازوں کے اترا ہے عباس زین سے، کلثوم رو کے کہتی تھی ام البنین سے، دل بازوں کے اترا ہے عباس زین سے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلوات پڑھیں۔ سنو مومنو کربلا کی کہانی، ہوئی آل احمد پر کیا قدردانی، کہ مہما بلا کے پلایا نہ پانی، سنو مومنو کربلا کی کہانی، مدینے کا وہ شاہ جب گھر سے نکلا، تو پہلے محمد کے روزے پہ آیا، کہا قبر میں بس چھپا لیجانا، کہ گھر میں رہنے نہیں دیتے آیا، کہاں جائے کہہ دو تمہارا یہ جانی، سنو مومنو کربلا کی کہانی، یہ گرمی کے دن اور لمبا سفر ہے، اور راہ میں دشمنوں کا خطر ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے نظر کر ہے، مر نہ جائے پیاسا مجھ کو یہ ڈر ہے، کہا جنگلوں میں ڈھونڈوں گا پانی، سنو مومنو کربلا کی کہانی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرام کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ پانی نہ دیا پیاس
पास में उस बहर कराम को था शोर के अब खौफ किसी का नहीं हमको। गाजी को जिगर बंदे यदुल्लाह को मारा, अब्बास को भी काट किया शेर पे नाज़ात बहुत सरवर की, ताकत न रही टूट गया बाजुए शाफ़ी। लर्ज़ा है बहुत ज़ौक़ से अहवाल रख देंगे गला आके कहे कह दो के बजे 9 बजे लश्कर में खुशी की बस खात्म हुई जंग हुसैन इब्ने अली की। आदा तो ये कहते थे सहेदी कहीं था, तर आंसुओं से होता था रुमाल पे फरमाते थे क्या हो गए अब्बास दुनिया में नहीं जीने का अब फातिमा वाला। बिन भाई बसर होगी ना एक आन हमारी, अब्बास के माता में गई बेकस हुए अब कोई नहीं हमदम यावा। पाएंगे कहाँ ऐसा वफादार बिरादर, दरियाए कहे आरज़ुए सिक्के पैगंबर। जल्दी मेरी गर्दन पे चले शिवर का दुश्मन पे दिए आलमे तन्हाई न होवे, जीने का मजा खा है जब भाई न होवे। ये कह के तड़पते थे शहंशाह बरपा था अजब ख़ैमर शब्बीर में माता। चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर बुनता है माई के अलम में न जिएंगे सहे। अंधेर जहां है जो अलमदार नहीं है, कोई मेरे भाई का मददगार नहीं है। समझा के उसे रन को चले जब दौड़ी अकबे साहस की नाजिकरा, चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ो नसीहा, दिखला दो मुझे लाशे अब्बास अलम। पानी न मिला मर गए वो खूह में नहा कर, मैं रोऊंगी अब लाशे अब्बास पे जाकर। आखिर उसे दरिया की तरफ लेके चले शाह, यूं कहने लगे फौज से बढ़कर कहीं गोरा। क्या कष्ट है हो जाते इधर दरिया पे वो मारे गए जिनकी की तुम्हें पानी के लिए लाख जवानों से लड़े हैं, वो हाथ कटाए हुए
हो गए बेयास। पहुंचेंगे न तुम तक यही भाई को था विश्वास। अब कौन बुझाएगा सकीना की मना प्यास। हाथों के तसद्दुक करे सदपारा के साथ में, ऐ जान तेरा मैं तेरी लाश के साथ के। आंखों को जरा खोलो तो कुर्बान हो भाई। खैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आई। क्यों रेत में ये चांद सी सूरत है छुपाई। सर पीट के तब कहने लगी साहब है मुझे सूरत नहीं दिखलाते हो आमो। मैं प्यासी रही इसलिए शर्माते हो आमो। जब कत्ल किया नहर पे सत्तार तो भाई का दिया दाग शहंशाह है لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المكرمي الابتهي التهامي مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. آج کی یہ مخصوص مجلس جو مخصوص ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، جس موضوع کے تحت میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں روزانہ، جنہیں اللہ نے لوگوں کا امام بنایا وہ حضرت ابراہیم ہے. بہت مختصر کر کے ایک چھوٹی سی تمہید 2 سے 2.5 منٹ کی، اور اس کے بعد غازی سرکار آپ کے حوالے. آپ کی مرضی ہوگی تو میں بڑھا دوں گا بات، جیسے آپ سننا چاہیں گے میں ویسے ہی آپ کو سناؤں گا.
حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، قرآن مجید کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کیا، تب دعا مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ جناب ابراہیم کی دعائیں ہیں کہ نہیں؟ یہ جناب ابراہیم نے دعائیں مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہ ساری دعائیں قرآن میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی امامت اس وقت تک پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی دعا نہ مانگ لے. بھائی ایسے گھبرا کے سنو گے، مجھے لگ رہا ہے آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو میرے خیال میں. میرے بھائی آگے آ جاؤ، جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے آؤ، سب بات پڑھتے ہوئے آگے آ جاؤ. محمد والے محمد پڑھو. میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں اس سننے کے لیے تو کچھ باتیں اور کچھ تبرکات فضائل لیتے جاؤ. کتنے نبی ہیں، کتنے نبی ہیں قرآن مجید کے اندر؟ کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 26 سے 28 نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے رکھا ہے. ان میں سے اکثر نبیوں کی دعائیں اپنے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے ہیں. اور جناب ابراہیم کی دعائیں عمومی دعائیں ہیں کہ جو انہوں نے ایک رسول طلب کیا تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا امام ہے اس کی دعا کا رزلٹ بھی چھوٹا ہے، جو بڑا امام ہے. میرے ساتھ رہیں گے، جملہ عادیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بس میرے ساتھ رہے. بات کا میں نے آغاز کر دیا. بھئی ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا نا، تو ابراہیم نے دعا مانگی تو ابراہیم کی دعا اور ہے. اللہ نے علی کو کائنات کا امام بنایا. بھئی ذرا جاگو میرے ساتھ، پیچھے سے مجمع، پورے مجمع سے توجہ جاؤ، پورے مجمع سے غازی سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو درج کرانا. ارے عباس کسی انسان کا نام نہیں ہے، علی کی دعا کا نام ہے. بھائی میرے ساتھ ہے میرے نوجوان دوست، میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جو میرے نوجوان بھائی بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، ان سے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کسی سے کچھ مانگو تو وہ آپ کو وہ چیز دے جو پہلے سے آپ کے پاس ہو، تو دینے والے کا کمال کیا ہے؟ نہیں جاگ رہے ہو آپ کا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ارے بھائی آپ مجھے کوئی ایسی چیز دو، کوئی ایسی چیز دو جو میرے پاس پہلے سے نہ ہو، تب میں خوش ہو جاؤں گا. بھائی آپ نے مجھے کچھ دیا، کوئی تحفہ دیا، کوئی چیز دی، کوئی آپ نے مجھے گفٹ کیا تو میں خوش ہو گیا، آپ کے لیے دعائیں کروں گا اور آپ کو محبتوں میں یاد رکھوں گا. نبی نے فرمایا کہ ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہدیے خامخواہ نہیں دیے جاتے ہیں، چاہے ایک چھوٹا سا عطر ہی کیوں نہ دیا جائے، اس ہدیے کے دینے سے محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جس نے کائنات میں پوری زندگی خدا کی بارگاہ سے کچھ ملا ہی نہ ہو، بھائی ذرا توجہ فرمائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہم تو روز مصلے پہ مانگتے ہیں نا، پروردگار بڑا گھر دے، پروردگار بڑی گاڑی دے، پروردگار بہن بہن دے، پروردگار دولت دے دے، پروردگار شہرت دے دے، پروردگار نام دے دے. روز تو مانگتے ہیں. مجھے ایک دن بتاؤ سر پہ قرآن رکھو کہ علی نے کسی نماز میں کچھ مانگا ہو، علی نے کسی نماز میں کچھ مانگا ہو. آپ کہیں گے کیوں نہیں مانگا؟ میں نے کہا مانگتا وہ ہے جس کا باپ ابو طالب نہ ہو، جس کا باپ ابو طالب نہ ہو، جو اسی کا بیٹا تو کمزور ہوگا. علی کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی نے ایک مرتبہ نماز شب میں ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ میرے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ تیرے ہی تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. یہ ید اللہ اٹھ رہا ہے، انسان اللہ بول رہی ہے اور اللہ سن رہا ہے. ارے بھائی عباس کے آنے کا ذرا انداز تو دیکھو. اس گھرانے میں جب کوئی آتا ہے تو اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. اللہ نے جب فاطمہ کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ محمد تمہارے گھر جبرائیل آ رہا ہے. جب فاطمہ کو بھیجا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر جبرائیل آ رہا ہے. قرآن آیا، محمد آگے، قرآن پیچھے، آیت پیچھے، محمد آگے، محمد سو رہا ہے، قرآن انتظار میں کھڑا ہے، محمد جنگ کر رہا ہے، قرآن انتظار میں کھڑا ہے. اللہ نے
ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، پروردگار ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دو۔ ارے جس کے گھر میں پہلے سے 2 جنت کے سردار ہو، جس کے گھر میں پہلے سے 2 جنت کے سردار ہو، اس کے بعد بھی اگر علی بیٹا مانگے تو سمجھو عباس کیا ہے۔ بھائی عباس پہلے سے چیز ہے نا، پہلے سے حسن و حسین ہے نا، پہلے سے حسن و حسین ہے نا۔ میں نے کہا یا علی ذرا میرے ذہن کو علم دیجئے، یا علی میری معرفت میں اضافہ کیجئے، میں غریب حقیر فقیر جاہل آدمی، میں تو بس آپ کو جانتا ہوں، اس کائنات میں کسی کو نہیں جانتا۔ میرے مولا یہ تو بتا دو کہ زمانہ اعتراض نہیں کرے گا کہ جب حسن و حسین پہلے سے تھے تو بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ معذاللہ وہ 2 بیٹے کیا علی کو پسند نہیں؟ علی کہیں گے خاموش ہو جا، میں حسن و حسین کے بعد کبھی عباس نہ مانتا، اگر مباہلے میں وہ بیٹے محمد کو نہ دیتا۔ میں نے تو بیٹا مانگا ہی اس لیے ہے کہ وہ میرے بیٹے نہیں رہے، وہ تو مباہلے میں رسول کے بیٹے ہو گئے نا، تو اب ضرورت ہے کہ علی کے پاس بھی کوئی بیٹا ہو۔ اب کیا دے اللہ کیا دے؟ بھائی اللہ تمہیں کیا دے؟ تم مانگ رہے ہو اللہ سے، بھائی دینے والے میں لین دین میں میرے بھائی اس جملے کو سن لو اور اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے دل پہ رکھو اس جملے۔ میری طرف دیکھیں گے میرے بھائی، دائیں بائیں جہاں مجمع بیٹھا ہے، لین دین کا ایک اصول بناؤ۔ اگر اچھے باپ کے بیٹے ہو تو لین دین کا ایک اصول بناؤ، یا جسے دے رہے ہو یا تو اس کی حیثیت دیکھ کے دو، یا اپنا بیلنس دیکھ کے دو۔ نہیں بچی بات آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو کسی کو تو یا تو سامنے والے کو دیکھو کہ مانگنے والے کی اوقات کتنی بڑی ہے تو اس کے اسٹینڈرڈ کی چیز دو۔ اب بھائی کوئی مجھے چابی والی گاڑی لا کے دے دے تو پھر میں کہ مولانا یہ لے لیجئے، تو میں اس چابی والی گاڑی سے کیا خوش ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا وہ میرے بچپنے کی بات تھی، وہ میرے بچپن کی بات تھی، وہ میرے بچپن کی بات تھی۔ ارے بھائی کوئی شربت بنا کے لے آئے تم کہ ساری دنیا میں وہ شربت نہیں ملتا، بس احمد آباد میں ملتا ہے۔ میں سو کے اٹھا اور آپ نے میرے ہوٹوں پہ وہ چاند لگایا، میں نے شربت پی کے کہا یہ شربت تو میں کئی بار پی چکا ہوں جسے تم مجھے پلانے کے لیے آئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے جو چیز پہلے سے ہوتی ہے بڑے لوگ وہ چیز نہیں دیا کرتے۔ تو سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ علی کے پاس کیا نہیں ہے؟ علی کے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا چیز علی کے پاس نہیں ہے جو اللہ دے؟ علی کو اللہ علی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے نا، تو کیا دے؟ ارے بھائی بیٹا کیسا ہو؟ قرآن جیسا ہو، قرآن کے برابر ہو بیٹا، کا تو پھر جنت کے برابر ہو بیٹا، کا تو پھر تسلیم کے برابر ہو بیٹا۔ علی کہیں گے ارے کون سی جنت پہ اترا رہا ہے جسے عباس کے باپ نے 1 رات بستر پہ سو کے خریدا تھا؟ بھائی شان کریمی کے خلاف ہے نا، یہ تو اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ علی کو چھوٹی چیز دے دے، جس علی کو سب سے بڑا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بلند بنایا، سب سے روشن بنایا، سب سے واضح بنایا، سب سے پاور بنایا، سب سے زیادہ طاقتور بنایا، اس علی کو اللہ کیا دے؟ اور مانگا بھی وہ جس نے پہلی بار، ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائیں گے میرے دوست، جس نے مانگا ہی پہلی بار ہو، بھائی جس نے مانگا ہی پہلی بار ہو اسے اللہ کیا دو؟ اللہ کیا دو؟ اللہ نے کہا علی علی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، علی علی تجھ سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، بھائی تجھ سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، اور چھوٹی چیز میں تجھے دے نہیں سکتا۔ نہیں ظہیر بھائی میں سمجھ رہا ہوں کہ فضائل سننے کے موڈ میں مجمع لگ نہیں رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، یا علی تجھ سے بڑی چیز میں دوں گا نہیں چونکہ میں نے بنائی نہیں، اور تجھ سے چھوٹی چیز علی کو پسند نہیں آئے گی۔ ذرا جاگو میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں، بھائی بڑی چیز میں بناؤں گا نہیں، چھوٹی چیز علی کو پسند میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ جس کا اسٹینڈرڈ بڑا ہے وہ اس کی پسند بھی بڑی ہوتی ہے، تو پروردگار کیا دے گا؟ علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک تیری مرضی، تو چاہے جو دے۔ اللہ نے کہا مرضی تو
ذرا تفصیل سے مصائب سناؤں گا. ذرا ایک جملہ اور سنو مولا غازی کا. مولا غازی کا یہ جو میں باتیں پڑھ رہا ہوں نا، یہ سب دیکھ کے کتاب میں پڑھ کے جب سنا رہا ہوں آپ کو. میں دائیں بائیں سے ڈنڈی مارنے کا عادت نہیں، کیونکہ جب میرے امام نے کبھی نہیں کیا بھائی میں کیوں دائیں بائیں دیکھوں. بھائی جب مجھے میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ پڑھو تو میں نے پڑھا. میں نے جملہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا علی ہم نے تمہیں ایک اور علی عطا کیا، ہم نے تمہارے گھر میں ایک اور علی عطا کیا جو تیری جلالت کا وارث ہوگا، جو تیرے علم کا وارث ہوگا، جو تیری زبان کا وارث ہوگا، جو تیرے ایمان کا وارث ہوگا، جو تیرے اسلام کا وارث ہوگا، جو تیرے رہبار کا وارث ہوگا، جو تیری ذوالفقار کا وارث ہوگا، جو تیری ذرا کا وارث ہوگا. کیسے؟ ایک مرتبہ جنگ صفین سجی ہوئی ہے، قافلہ چل رہا ہے، مالک اشتر سپہ سالار ہے، 70 سال کا بوڑھا مالک اشتر کمر پہ پٹکا باندھے ہوئے، سفید داڑھی ہے اس کی، اور ایک مرتبہ سپہ سالار بن کے جا رہا ہے. وہ بھی تو بھیجے گا کسی کو. ایک مرتبہ میرے مولانا کا کون ہے جو آج سب سے پہلے جائے گا؟ ایک مرتبہ عباس کے ساتھ 3 اور بیٹے علی کے آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو ایک مرتبہ میرے مولانا نے کہا مالک آج کوئی نہیں جائے گا، آج وہ جائے گا جسے قمر کہا جاتا ہے، جسے قمر کہا جاتا ہے، جسے قمر کہا جاتا ہے. سنو ابھی آئے گا نارا جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کون جائے گا؟ تو آج علی جائے گا، علی کا بیٹا جائے گا. آج علی جائے گا، علی کا بیٹا جائے گا. علی جائے گا، علی کا بیٹا جائے گا. سارا مجمع میرے ساتھ ہے کہ جملہ ہدیہ سماعت کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ عباس کو گھوڑے پہ بٹھایا، تلوار کو لگایا، تلوار کو لگا کے مالک اشتر سپہ سالار ہے نا، سپہ سالار کا کام کیا ہے؟ سپہ سالار کا کام یہ ہے کہ وہ ہر سپاہی کو آگے بڑھ کے بھیجتا ہے، ہر سپاہی کو آگے بڑھ کے بھیجتا ہے. خدا کی قسم اس جملے پہ سارا مجمع کھڑا نہیں ہو جائے تو اس جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اور سارے مجمع سے توجہ جا رہا ہوں. ایک مرتبہ مالک اشتر آئے، عباس سوار ہو گئے، علی پیچھے کھڑے ہیں. عباس کو مالک اشتر آگے کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے مالک اشتر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مالک اشتر ذرا سائڈ میں ہو جا. کیا کرنا ہے؟ عباس نہیں جا رہا. تو عباس جا رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ تجھے مالک پتہ ہی نہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو جنگ میں جاتے نہیں دیکھا. میں نے آج تک خود کو میدان میں جاتے دیکھا ہی نہیں ہے. کہ تو آج عباس جا رہا ہے تو علی دیکھے کہ علی کیسے جاتا ہے، علی دیکھے کہ علی کیسے جاتا ہے. اچھا ادھر جو شام والا ہے نا، جب اس کا لشکر چلا تو کم سے کم روایت بتاتی ہے 80,000 کا لشکر لے کے آئے، اور زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے. کتنا؟ 2.5 لاکھ. کم سے کم 80,000. ٹھیک ہے، 80,000 اور ادھر 10 سے 11,000، 10 سے 11,000 سامنے 80,000. 80,000 کا لشکر یا 2.5 لاکھ کا لشکر ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف جا رہے ہیں. جب وہ وہاں سے قافلہ چلا تو اس نے پوچھا فقیر شام سے کہ بھائی کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ علی سے لڑنے جا رہے ہیں. علی کے لڑنے جا رہے ہیں بھائی، علی سے لڑنے جا رہے ہیں. اچھا بھائی علی سے لڑنے جا رہے ہیں. ہر ایک پوچھتا تھا بھائی یہ علی کون ہے، یہ علی کون ہے، یہ علی کون ہے، یہ علی کیسا ہے، یہ علی کون ہے، یہ علی کیسا ہے، یہ علی کون ہے، یہ علی کیسا ہے. ارے ظالم کے لشکر میں ہر آدمی کو ایک ہی ٹینشن تھی کہ علی کیسا ہے، علی کیسا ہے، علی کیسا ہے، علی کیسا ہے، علی کیسا ہے. یہ سارا مجمع میدان صفین میں جمع ہو گیا. جمع ہو کے آ کے سب یہی پوچھ رہے ہیں صبح سے شام تک. نہ کوئی تلوار تیز کرتا، نہ کوئی تین کمان میں سیٹ کرتا، نہ کوئی نیزہ سیٹ کرتا. بس سب کو ایک ہی فکر ہے، یعنی ظالم کا لشکر ہے اور ہر ایک کی زبان پہ علی ہے. تو جب دشمن بغیر علی کے نہیں ہے، دوستوں کا کلیجہ پھٹتا ہوا کہ جی علی کو بڑھا دیا، علی کو بڑھا دیا. بھائی ہمارا کام بڑھانا گھٹانا تھوڑا ہی ہے، ہمارا کام تو بتانا ہے جیسا اللہ کے رسول نے بتایا ہے. سب سے پہلے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بعد رسول کو مانتے ہیں، رسول کے بعد ساری کائنات سے افضل مولا علی کو مانتے ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل علی کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہا ہو گیا کہ بھائی ہم کسی اور کو نہیں مانتے.
بھئی یہ کون کہہ رہا ہے ہم کسی اور کو نہیں مانتے؟ جی آپ چھوٹے بیٹے ہو گھر کے، آپ کے گھر میں ایک بڑا بھائی ہے ایک باپ ہے، شریعت کہہ رہی ہے دونوں کی عزت واجب ہے، دونوں کی عزت واجب ہے، لیکن یہ بتاؤ تمہاری نظر میں بڑا کون ہے، بھائی یا باپ؟ میں نے تو کہہ دیا جو جملہ کہنا تھا، مگر آپ سمجھ نہیں پائے اس جملے کو۔ ارے بھائی لوگ کہتے ہیں نا کہ انہیں نہیں مانتے انہیں نہیں مانتے، یہ تو بس علی کی بات کرتے، ارے بیٹا باپ کی نہیں کرے تو کس کی کرے گا؟ بیٹا باپ ہی کی تو بات کرے گا نا، بیٹا باپ ہی کی تو بات کرے گا۔ اب سب علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کون ہے، علی کون ہے، علی کون ہے؟ اب صفین کا وہ واحد میدان ہے کہ جس میں میرے مولا علی نے غازی کو گھوڑے پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد کیا کہا کہ میرے لال تم قمر بنی ہاشم ہونا، قمر بنی ہاشم ہونا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تمہاری جنگ کے جوہر سب دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھ کے ہی لوگ بے ہوش ہو جائے۔ چہرہ دیکھ کے کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، تو علی نہیں چاہتا کہ علی کا بیٹا بے ہوشوں کو قتل کر دے، ارے اس کی حسرت کو بھی کرنے دو جو عباس کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے عباس کے چہرے پہ نقاب کو باندھا، نقاب کو باندھنے کے بعد کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یا علی مدد، آواز دی یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اب عباس چلا ہے میدان میں، اب راوی کہتا ہے صفین لکھنے والا کہ عباس نے یہ نہیں کہا کہ کون آئے گا، عباس قلب لشکر کی طرف چلے، تلوار پتہ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ دائیں والے کو کاٹ رہی ہے یا بائیں والے کو کاٹ رہی ہے۔ عباس کی تلوار یوں چلتی رہی، جب چلتی رہی تو سارے زمانے میں پکار کے کہا ارے تو یہ کہتا تھا کہ علی لڑنے کے لیے آئے گا، علی لڑنے کے لیے آئے گا، یہ کون آیا ہے؟ اس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہے، ہم نے علی کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ سارے مجمع نے دیکھ کے کہا خدا کی قسم یہ علی ہے، خدا کی قسم یہ علی ہے، خدا کی قسم یہ علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو علی کیوں دیا، اللہ نے علی کو علی کیوں دیا۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ چاروں طرف سے ارے الحفیظ و الامان کی آواز آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ فقیر نے بڑھ کے آواز دی ارے تم تو یہ کہتے تھے کہ صفین کا لشکر چھوٹا سا ہے، علی کو ضرورت نہیں آنے کی، علی کا تو ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ تو علی نقاب لگا کے کیوں آ گئے؟ علی خیمے سے باہر نکلا، میدان کے بیچ میں پہنچا، چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا میں علی ہوں، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ کیا شعر ہے بھائی، ربط مصائب کی طرف تو مجھے آنا ہے، مگر بلال بھائی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، خدا کی قسم پڑھے بغیر نہیں رہوں گا۔ یزید کا لشکر کتنا؟ 9 لاکھ۔ یزید کا لشکر 9 لاکھ لشکر، ٹھیک ہے، 9 لاکھ لوگ ہیں جی۔ ایک آدمی کے چہرے پہ کتنی آنکھیں؟ ارے جو 18 لاکھ آنکھوں کی نیندیں اڑا دے۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اب میں ایک بہادری کی تعریف بتا دوں۔ بہادری کا مطلب صرف لڑ جانا نہیں ہے، سب سے بڑا کائنات کا بہادر ہے جو طاقت کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ بھائی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب مہمان ہیں، کمزور ہیں۔ کمزور نہیں ہوں میں، تم میں سے کسی سے بھی کمزور نہیں ہوں میں، مجھے بھی کوئی بات بری لگ سکتی ہے، مگر میں لڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لڑتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے۔
ضبط کرنا یہ شجاعت کی دلیل ہے. اتنا لطف مارنے میں نہیں آتا جتنا چھوڑنے میں آتا ہے. عباس کون ہے؟ عباس ضبط کی معراج پہ بیٹھا ہوا ہے. ضبط کی معراج پہ جو بیٹھے اسے عباس کہا جاتا ہے. عباس کہا جاتا ہے. کہا تھا نا کہ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. کیا کہا تھا؟ بہادر. یہ نہیں کہا تھا بہادر بیٹی چاہیے. بھئی آخری جملہ مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں مگر میرے دوستو میری طبیعت ابھی مصائب کی طرف آمادہ نہیں ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری طبیعت مصائب کی طرف آمادہ ہو جائے. علی نے کیا کہا؟ ایک بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. علی عالم الغیب ہے. علی بلے ایمان ہے. علی مرد میدان ہے. علی ساقی کوثر ہے. علی وسیع رسول ہے. علی وارث قرآن ہے. علی غدیر کا مولا ہے. علی ساقی کوثر ہے. علی میزان الحکمت ہے. علی قسیم النار والجنہ ہے. وہ کہہ رہا ہے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. بہادر نہیں چاہیے. میں نے کہا مولا بہادر کیوں نہیں چاہیے؟ کہ مجھے کیا کسی عورت کو میدان میں بھیجنا ہے؟ خاندان کی بیٹی. ایسا بہادر خاندان جب وہ آئی ہے نا گھر فاطمہ کی لابیہ جب آئی ہے ناکے سے دلہن اتری ہے تو ایک مرتبہ علی کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ چوکھٹ کو بوسہ دینا شروع کیا. یہ عباس کی ماں ہے. چوکھٹ کو بوسہ دینا شروع کیا اور بوسہ دے کے اندر گھر میں گئی تو حسن و حسین بخار کے عالم میں تھے. تو ایک ہاتھ حسن کے قدم پہ رکھا, ایک ہاتھ حسین کے قدم پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں, تمیز بن کے آئی ہوں. یہ ہے عباس کی ماں. عباس کی ماں. عزیزو رونے میں آج کوئی کمی نہیں کرنا. میں کوشش کروں گا کہ میں مصائب پڑھ سکوں. مولا غازی سرکار, اے میرے مولا غازی سرکار, مجھے طاقت نہ طاقت میں آپ کے چاہنے والے کو مصائب سنا چکے آپ کا. عزیزو روزانہ نیاز بڑھتی ہے, نیاز بڑھتی ہے, نیاز بڑھتی ہے روزانہ. روز کی نیاز کو نیاز کہتے ہیں لیکن غازی کی نیاز کو حاضری کہتے ہیں. معلوم ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی کے گھر میں علم جا رہا ہے. پہلی کو کوئی گیا, دوسری کو کوئی نہیں گیا. اس لیے کہ ہم عباس کے نام پہ صرف باتیں نہیں ہے بلکہ عباس کو اپنے گھر بلاتے ہیں کہ عباس ہمارے بھی گھر آ جاؤ, عباس ہمارے بھی گھر آ جاؤ, ہمارا نصیب بھی بدل جائے گا. اپنی آوازوں کو بلند کرنا عزیز ہے, اس لیے کہ آج زینب تڑپنے والوں سب کے گھروں میں حاضری ہو. لوگ ایک ایک گھر میں جاتے ہیں تھوڑا چکھنے کے لیے. بھائی یہ کیا ہے تو حاضری ہے. یہ حاضری بنائیے. کیوں؟ مولا عباس آ رہے ہیں نا ہمارے گھر. آئے سارے گھر کو دھویا, صاف کیا, لبان لگایا, خوشبو لگائی, ایک گھر کے دروازے چمکا دیے. میں نے کہا آج گھر اتنا کیوں چمکایا ہے کہ غازی کی حاضری ہو رہی ہے. عزیز غازی کی حاضری ہو رہی ہے. ہندوستان میں جو سبھی لوگ غم مناتے ہیں نا, سنی شیعہ ہندو مسلمان کوئی بھی ہو, میرے بھائی کے مولا تمہیں سلامت رکھے. ایک ہندو عورت جو تھی وہ مولا غازی سرکار کی حاضری کیا کرتی تھی. اور کیسے کیا کرتی تھی کہ وہ کچھ تبرک لے کے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتی. ادھر سے 8 تاریخ کا جلوس آتا تھا محرم کا, 8ویں چاند کا جلوس. اور اس جلوس میں جو مولانا ہوتے تھے وہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی میں چونکہ ہندو ہوں تو مجھ سے نیاز دینی نہیں آتی, تو مولانا آپ نیاز دے دو. ہر سال اس کا یہ رتیبہ تھا. ایک دن کچھ جلوس نکلنے میں تاخیر ہوئی. جب تاخیر ہوئی تو یہ تھک گئی بیٹھے. اس کو دوپہر سے رات ہو گئی. جب رات سناٹا ہو گیا تو اس کی آنکھ لگی, غش آ گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو مرتبہ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا, ارے بھائی حسین کے عزادار نہیں آئے کیا اس بار؟ آئے تھے. کب آئے تھے؟ ابھی تو قافلہ گزر گیا. ابھی اس خاتون نے, غیر مسلم خاتون
मखदूम ने अपनी नजर को देखा और अपने आप को देखा और आंखों से आंसू जारी किए और एक मरतबा फुरात का रुख करके आवाज दी, अरे गाजी अब्बास, मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरी नजर कबूल नहीं करता। अरे मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मेरी नजर कबूल नहीं करता। अभी रात का सन्नाटा बढ़ रहा था, इसी आलम में इसने देखा एक घोड़सवार है जो दौड़ा हुआ आ रहा है, एक घोड़े पे सवार आ रहा है, घोड़े का सवार आगे आया, आने के बाद करीब आके रुका, करीब आके रुका और आके रुकने के बाद कहा, बीबी क्या बात है, क्या बात है बीबी? कहा कि भाई ऐसे ऐसे मौलाना नियाज देते थे, मौलाना तो चले गए, अब मैं बैठी हुई है इस घोड़े के सवार में। कहा बीबी अगर तुझे ऐतराज ना हो तो मैं तेरे गाजी की नियाज दे दूं, मैं तेरे अब्बास की नजर दे दूं। कहा हाँ दे दो एक मरतबा। गाजी ने नजर दी, नजर देने के बाद कहा बीबी नजर हो गई, जा चला गया। एक मरतबा इस बीबी ने हाथों को जोड़ के कहा, शुक्रिया तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने नजर दे दी, मैं सोच रही थी कैसे नजर होगी। अरे गाजी का मुझ पे करम हो गया, मगर यह बड़ा सवाल एक सवाल का जवाब दे दे, आज तक जिसने भी नजर दी है दोनों हाथों को उठाया, मातम करो, मातम करो, मातम करो आजादारो। आज उम्र बहन की कमाई मिल गई, करम आवाज से गिरिया करना, कभी भी वो हाथ कहाँ से लाओ जो फिराक के किनारे। अपनी आवाज़ों को बुलंद करना अजीजों। अरे तुम्हारे तो सर उठे हुए हैं ना, गाजी का सर घोड़े की गर्दन में बना हुआ था। यही खातम आतम करने का। अरे मेरे नौजवानों, अरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, अरे पानी की सब्जियां लगाए माथे पे, ये अब्बास लिखे बैठे हैं, अब्बास का परचम उठाए हुए हैं। अजीजों सुनोगे, एक मतलब अब्बास ने आगे इजाजत मांग ली थी कि माला मुझे करने की इजाजत दीजिए। माला ने कहा मैं कैसे तुम्हें भेज दूं, अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, नजर आओ जमीन बनिए साल। अब्बास ने दाएं बाएं देखा, कहा वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूं? कजाओ सकीना के लिए पानी लो, ठीक है। अब्बास टूटा हुआ नेजा लिया, हाथ में मशके सकीना को लिया, ज़ैनब के खेमे में आया, सर झुका के कहा, शहजादियों अब्बास का आखिरी सलाम, शहजादियों अब्बास का आखिरी सलाम। अजीजों जुमला सुनना और गिरिया करना। मेरी माएँ बहनें आई है ना मजलिस में, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, सलामत रखे। जैसे ही अब्बास ने कहा कि मैं मक्का की तरफ जा रहा हूँ, ज़ैनब चीख मार के रोई। एक मरतबा गाजी ने पूछा कि ज़ैनब तेरी शहजादी आप चीख मार के क्या रोई? कहा कि अब्बास मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी जो आज आ गई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी जो आज समझ में आ गई। क्या कौन सी बात थी? कहा कि जब मेरे बाबा इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, ज़ैनब एक ऐसा वक्त आएगा जब तेरे सर से चादर छिन जाएगी। मातम करो फातिमा को बड़ा खड़ी कर आओ। क्या कहा भैया जब मेरे बाबा ने कहा था ना कि तेरे सर से चादर छिन जाएगी तो मैं ये सोचती थी जिसका अब्बास जैसा उसके सर से चादर कौन छीनेगा? अरे आज मुझे यकीन हो गया कि ज़ैनब देगा। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम ना दे रोने में कमी ना करना अजीजों। अरे आज 8वां चांद शुरू होने वाला है ना, अरे 2 ही दिन तो बचे हैं। फातिमा का बाल तुमसे रोते रह गए, फातिमा का बड़ा गुरु करना जैसा खाने दीवार हो जाएंगे। अरे एक बीबी जो रो रही है उसके साथ साथ अब्बास की मां भी चल रही है। अजरुकुम अल्लाह। सकीना ने कहा चाचा प्यास मारे बाल्टी में पानी लेके आ जाओ। सुबह हुआ मशकीजा लिया, मशकीजा लेके गाजी घोड़े पे आए, घोड़े पे आके गाजी चले। अब जो गाजी घोड़े पे आके चले तो मतलब यजीद के लश्कर में देखा कि शेरों का शेर आ रहा है। अब्बास का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। एक मतलब
شروع کیا. جب فوج نے دوڑنا شروع کیا عباس نے جا کے فرات پہ قبضہ کیا اور فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا اور چلو میں پانی اٹھا کے ایک عمرہ کے مشکیزہ میں بھرنے سے پہلے چلو میں پانی لیا. یزید کی فوج کو دکھا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ فرات تمہارے قبضے میں ہے یا حسین کے غلام کے قبضے میں ہے یا عباس کے قبضے میں ہے. عزیزوں سنو گے خدا مجھے طاقت دے کرنے کی. عباس نے مشق سکینہ کو بھیجا. راوی کہتا ہے بہت دیر تک مشق پانی میں بھیگتی رہی چونکہ کئی دن سے پیاسی تھی نا مشق. عزیزوں سوچو جب مشق اتنی پیاسی تھی علی اکبر کا گلا کتنا پیاسا ارے عباس کا گلا کتنا پیاسا تھا ارے علی اصغر کا گلا کتنا پیاسا تھا. عزیزوں مرتبہ عباس نے پانی کو بھرا, پانی کو بھر کے مشق کو اتارا, گھوڑے پہ رکھا اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے تو پانی پی لے. اس کے سر پہ پانی کی طرف کیا. عباس کے گھوڑے نے گردن کو ہلا کے منع کیا. ارے راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے گھوڑا کہہ رہا ہو ارے میں کیسے پانی پی لوں. خیمے میں سکینہ پیاسی اجر کو بدلنا. اپنی آوازوں کو کم نہ کرنا. آج کل اپنی آوازوں کو بلند کرنا. اس لیے کہ ام البنین کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے تھے. چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے تھے. عزیزوں سنو گے جملہ سنو گے. اب سنو گے عباس وہاں سے مشق لے کے چلے. جب مشق لے کر چلے عزیزوں تو مقتل یزید کی بھاگی ہوئی فوج سنتی اور اس نے کہا کہ اگر پانی خیمے میں چلا گیا تو پھر حسین کو ہم ہرا نہیں پائیں گے. کسی طرح عباس سے یہ مشق چھین لو. عزیزوں غازی نے ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کیا. خیمے کی طرف کرنے کے بعد عباس نے جو حملہ ہو رہا تھا مگر عباس کی خواہش جنگ نہیں کی. عباس کی خواہش کی مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دہنا بازو رکھا ہو گیا. عباس کا دہنا بازو زبان ہو گیا. ماتم کرو دوسرا وار کیا. عباس کا بایاں بازو زمین پہ گرا. عباس آگے بڑھے. ارے دنیا کا کوئی آدمی مجھے اس مذہب کی کیا قیمت دے گا. ارے میں قیمت غازی سے لوں. ارے میرے غازی ارے ہاتھ کر دے. لیکن کیسے جا رہا ہے کہ کسی طرح مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے. ایک ظالم نے تیر مارا. تیر مشق سکینہ میں لگا. عباس کی تمنا بہ گئی. بھائی رونا چاہ رہے ہو بھی اور رونا چاہ رہے تھے. اگر رونا چاہ رہے ہو تو میں اور روایت تمہیں سنا دوں. ارے زیارت کے لیے جاتے ہو کربلا. اللہ تم سب کو کربلا کی زیارت کرو. میرے بھائیو گزارش کر رہا ہوں جب کربلا جانا تو غازی کی سر حاضری میں جا کے میرا سلام کہنا کہ غازی تیرا اکلوتا تجھے سلام کہلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے عباس کا رضا اس طرف ہے اور عباس کے بازو اس طرف ہے. معلوم ہے کیوں ہے؟ پہلے بازو کٹے مگر عباس کو کوئی خیال نہیں ہے بازو کے کٹنے کا. عباس یہ چاہتا ہے کہ بس مشق سکینہ کسی طرح پہنچ جائے. لیکن جب مشق میں تیر لگا تو عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑا اور مقتل کے سامنے آ گیا اور آ کے سب ظالموں نے کیسے مقابلہ کیا مجھے نہیں پتا. ایک مرتبہ ایک ظالم نے تیر چلایا. تین تیر وہ تھے جو ہرملا کے پاس تھے اور ایک تیر وہ تھا کہ جو غازی کی آنکھ میں لگا. کہاں لگا تیر؟ آنکھ میں غازی کی تیر لگا. بس سارے چپ ہو جاؤ, سارا مجمع چپ ہو جائے. میری ذمہ داری ہے تمہیں رلانا. میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں پڑھنے میں کمی نہیں کروں گا. سارے چپ ہو کے ایک سوال کا جواب دے دوں گا. سارے چپ ہو کے. تیر کہاں لگا؟ غازی کی آنکھ میں. آنکھ میں تیر لگا. جب آنکھ میں کوئی تنکا چلا
तीर निकल गया। अब्बास की आंख से तीर निकला ना, अब्बास ने जब मेरे मौला को बुलाया ना, और मेरे मौला आए, जब मेरे मौला आए, जब मेरा मौला आया तो एक मर्तबा एक जुमला कहा, या अब्बास अल-आन इनका सराजा हूँ, आज तो मेरी कमर टूट गई है, आज मेरी कमर टूट गई है। अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है। अजीजों आखिरी दो जुमले है और मजलिस तमाम है। एक मर्तबा अब्बास की माँ ने जब ये जुमला सुना था कि करबला के मैदान में अब्बास मारा गया,